وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ جو ناپاک عورتیں ہوتی ہیں وہ ناپاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اور جو ناپاک مرد ہوتے ہیں وہ ناپاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، اور جو پاکیزہ عورتیں ہیں وہ پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو بری کیے گئے ہیں ہر اس بات سے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ لہم مغفرۃ، ان لوگوں کے لیے بخشش ہے، بہت عظیم بخشش ہے، ورزق کریم، اور بہت ہی عزت والا رزق ہے۔ آیت نمبر 26 سورہ نور، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور گزشتہ آیات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہاں آیت نمبر 26 پہ ان آیات کا اختتام ہو رہا ہے جو آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کے لیے، آپ کی پاک دامنی کے ثبوت کے لیے نازل ہوئی، آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک۔ لیکن یہ پوری کی پوری صورت جو ہے یہ پاک دامنی کے احکام کے لیے ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بہت آغاز میں ہی اللہ کریم نے جو پہلا حکم ہے وہ جاری فرما دیا بدکاری کی سزا کے لیے، پھر اس کے بعد دوسرا حکم ایک نفسیاتی اور عملی حقیقت بتا دی کہ جو بدکار مرد ہوتے ہیں وہی بدکار عورتوں اور مشرکہ عورتوں سے شادی کرتے ہیں یا ان کے ساتھ تعلق استوار کرنے کا سوچتے ہیں۔ پھر تیسرا حکم جو ہے قذف کا جاری فرما دیا، حد قذف کے جو کسی کے اوپر بہتان لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور تہمت کی اس کی بھی تفصیلات فرما دیں کہ 4 گواہ اگر نہیں لے کے آئے، کسی کے اوپر بھی الزام لگائیں اور 4 گواہ اگر وہ نہیں لے کے آئیں تو پھر ان کے اوپر یہ حد قذف لگے گی، 3 گواہ بھی اگر لے آئیں تو بھی حد قذف لگے گی۔ پھر اس کے بعد چوتھا حکم اس میں ہمیں لعان کے بارے میں ملتا ہے، جو میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر اگر شک کر پڑیں، اگر ان کو شک پڑ جائے میاں کو بیوی پر اس کی بدکاری کا، تو اس کے لیے اللہ کریم نے ایک بہت باوقار طریقہ لعان کا رکھا ہے، بجائے اس کے کہ محلے سے یا ارد گرد کے لوگوں سے گواہ اکٹھے کیے جائیں۔ وہ 4 مرتبہ اگر وہ شخص خود کہہ دے گا اپنی بیوی کے بارے میں، اور 5ویں دفعہ یہ کہے گا کہ میرے اوپر لعنت ہو اگر میری بیوی سچی ہے یا میں جھوٹا ہوں، اسی طرح بیوی بھی کہہ دے گی، کیونکہ الزام اس کی طرف سے ہے، شوہر کی طرف سے، تو بیوی بھی 4 دفعہ کہہ دے گی کہ میں سچی ہوں، اور 4 دفعہ قسم اٹھا کے یہ کہے گی، اور 5ویں دفعہ کہہ دے گی کہ میرے اوپر لعنت ہو اگر یہ میرا شوہر سچا ہو، تو اس کے بعد ان کی جدائی کرا دی جائے گی۔ تو یہ بھی حکم اس کے اندر آیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک، جیسے پہلے بھی تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو الزام لگا تھا، جس کو تاریخ میں واقعہ افک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ افک چونکہ جھوٹ کو کہتے ہیں، بالکل بے بنیاد بات کو کہتے ہیں،
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگا. پھر اللہ کریم نے یہ 15 آیات نازل فرمائیں جو کہ بعض روایات کے مطابق آیت نمبر 11 سے 20 تک پہلے 10 آیات یکبارگی نازل ہوئیں، پھر اس کے بعد 6 آیات یہ نازل ہوئیں یا اکٹھی یہ آیات نازل ہوئیں. بہرحال یہ 11 سے 26 تک یہ جو 16 آیات ہیں یہ اکٹھی نازل ہوئیں یا الگ الگ، لیکن یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں نازل ہوئیں اور آپ کی پاک دامنی میں نازل ہوئیں. اور اس میں بالکل اسی طرح جیسے آیت نمبر 3 میں اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ جو بدکار مرد ہیں وہ بدکار عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، یہ اس کے علاوہ کسی اور سے نکاح نہیں کرتے، تو وہاں بھی تفصیل کے ساتھ یہ بات عرض کی تھی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی بھی کسی پاک باز مرد کا نکاح جو ہے کسی بدکار عورت سے نہیں ہو سکتا. عملاً یہ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح وائس ورثہ ہو سکتا ہے کہ جو مرد ہے وہ پاک باز ہو اور جو عورت ہے وہ پاک باز نہ ہو. اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد پاک باز نہ ہو اور عورت پاک باز ہو. یہ اس طرح کے ہم نے بہت سارے جوڑ دیکھے ہیں، ایسا ہوتا ہے، لیکن بالعموم اس کا نباہ نہیں ہوتا. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ یہ مستقل لمبے عرصے تک ان کا نباہ ہو اور یہ تعلق اس طرح سے استوار رہے. اور پھر اس کے بارے میں یہ بھی بات عرض کی تھی کہ چونکہ بعض لوگوں نے بدکار عورتوں سے شادی کرنے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی، اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی تھی. لیکن یہ والی جو آیت ہے آیت نمبر 26، اس میں تو بالکل واضح طور پر اولئک مبرؤون مما یقولون، کہ یہ جو نیک اور پاکیزہ لوگ ہیں یہ تو بری ہیں ہر اس بات سے جو دیگر لوگوں نے باتیں کہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی اور اس کے ساتھ متعلقہ جتنے بھی لوگ ہیں. دیکھیں یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ان الذین یرمون المحصنات، کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، اس میں مردوں کا کوئی ذکر نہیں. اسی طرح پھر دوبارہ بھی یہ ذکر ہوا تو اس میں یرمون المحصنات ہے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں کی بات ہے، پاک دامن مردوں پر تہمت لگانے والوں کا ذکر نہیں ہے. تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ کبھی بھی کسی عورت پر جو تہمت لگتی ہے وہ اکیلے نہیں لگتی، وہ کسی مرد کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا جاتا ہے. لہٰذا پاک دامن مردوں کے اوپر تہمت اس کے اندر شامل ہے. اور جیسا کہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ ساتھ ان گناہوں سے بچو جو ہلاک کر دینے والے ہیں، اجتنبوا السبع الموبقات، جو 7 ہلاک کر دینے والے گناہ ان سے بچو. تو اس میں بھی جو ایسی پاک دامن عورتیں جو بالکل المومنات الغافلات المحسنات، جو پاک دامن بھی ہیں، مومن بھی ہیں اور بالکل بھولی بھالی عورتیں ہیں، ان کے اوپر آپ بدکاری کا الزام لگا دیں یا کوئی تہمت لگا دیں تو ظاہر ہے اس کے ساتھ کسی نہ کسی مرد کو اٹیچ کریں گے. تو وہ سارے کے سارے مرد، وہ ساری کی ساری عورتیں جو اس کیس میں خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے کیس میں تھے، فرمایا اولئک مبرؤون، یہ سارے کے سارے بری ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا. لیکن اس سے پہلے جو نفسیاتی حقیقت بیان کی ہے، الخبیثات للخبیثین، کہ جو ناپاک عورتیں ہوتی ہیں وہ ناپاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں. تو گویا لوگوں کو یہ بات ہی سوچنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں آپ کے حرم میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. یہ ممکن ہی کیسے ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو بدکاری کا جو ایک تہمت لگی ہے، وہ تہمت کے اندر کوئی سچائی ہو اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں موجود ہو؟ یہ تو ممکن ہی نہیں. کیونکہ والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں ہی پاکیزہ مردوں کے گھر میں چلتی ہیں. والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوتے ہیں. عام طور پہ اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ جوڑ بنواتا ہے وہ اسی طرح سے جوڑ بنے ہوتے ہیں. لیکن بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے اس کا اور معنی بھی کیا ہے، اور وہ معنی بھی قرین قیاس ہے، اور وہ بھی اس سے بالکل اخذ ہوتا ہے وہ معنی بھی، کہ یہ جو خبیثات ہے اس سے مراد عورتیں نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد ناپاک باتیں ہیں. وہ گفتگو ہے جو کی گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں.
کیونکہ پچھلے آیت نمبر 19 کے اندر جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کریم نے اس گفتگو کو جو بدکاری کے بارے میں گفتگو کی گئی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ جو گفتگو کی گئی آپس میں تھی بھی جھوٹی بات کے بارے میں گفتگو کی گئی، اس کو اللہ کریم نے بے حیائی پھیلانے کے مترادف قرار دیا، اور جو لوگ بھی بے حیائی پھیلانے کے جرم کے اندر شامل ہیں ان کے بارے میں فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ بھی گفتگو بھی ایون کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر کوئی بھی اس طرح کی بے حیائی کی باتیں پھیلاتے ہیں تو یہ فاحشہ ہے، اور یہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کی گفتگو الخبیثات للخبیثین، جو بری باتیں ہوتی ہیں وہ صرف برے لوگوں کی زبان پر آتی ہیں، وہ کبھی اچھے لوگوں کی زبان پر نہیں آتی۔ تو جتنے منافقین تھے اور جتنے بد اخلاق لوگ تھے، بدتینت لوگ تھے، انہوں نے اس چیز کو اٹھایا اور ان کی زبان پہ یہ بات آئی۔ جو نیک لوگ تھے ان کی زبان پہ تو بات نہیں آئی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گواہی لی صحابہ کرام سے، آپ نے ازواج مطہرات سے گواہی لی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سوکن ہونے کی وجہ سے جو سب سے زیادہ میری مسابقت تھی وہ میری ہوتی تھی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ میں نے سوائے پاک دامنی کے اور پاکیزگی کے عائشہ کے اندر کوئی اور بات نہیں دیکھی۔ یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، جو طیب لوگ تھے، جو پاکیزہ کردار کے لوگ تھے، جو پاکیزہ فکر کے لوگ تھے، ان کو سوائے پاکیزہ باتوں کے اور کوئی بات سوجی نہیں، اور جو لوگ تھے خود ناپاک، گندی ذہنیت والے لوگ تھے، گندی ذہنیت والے لوگوں نے گندی باتیں کی۔ لہٰذا یہاں پہ یہ صرف گفتگو بھی اس سے مراد ہے کہ جتنی لوگوں نے گفتگو کی ہے، جو پاکیزہ لوگ ہیں وہ تو ساری کی ساری گفتگو سے اولئک مبرؤون مما یقولون۔ لہٰذا اللہ کریم نے یہ بالکل کھلا جو واضح طور پر برات کا اعلان فرمایا ہے کہ اس میں گفتگو کی گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، پاک ہیں اور بری ہیں۔ اس میں گفتگو کی گئی حضرت صفوان بن معطل، ان کے بارے میں، پاک ہیں اور بری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جتنے بھی لوگوں کے بارے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں گفتگو کی گئی، اللہ نے گویا پاک دامنی کا اعلان قرآن کے اندر فرما دیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ مجھے اللہ نے 9 امتیازات دیے۔ اللہ اکبر! وہ فرمایا کرتی تھی مجھے اللہ نے 9 امتیازات دیے ہیں جو کسی اور کو نہیں دیے۔ یعنی ازواج مطہرات تو بہت ہیں، لیکن باقیوں کو وہ امتیازات نہیں ملے جو اللہ کریم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ نے عطا فرمایا۔ اس میں سب سے پہلا جو آپ فرماتی تھی امتیاز ہے وہ یہ کہ میرے نکاح سے پہلے جبریل علیہ السلام نے کے ذریعے اللہ کریم نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے دکھایا۔ یہ کسی اور کو اعزاز حاصل نہیں، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات میں سے جو کنواری زوجہ محترمہ تھی وہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی اعزاز صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ پھر اسی طرح وہ فرماتی ہیں کہ میری گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یہ اعزاز بھی ایسا اعزاز ہے جو کسی اور کو حاصل نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے قیامت تک کے لیے۔ پھر وہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں فرشتے نازل ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ بھی اعزاز مجھے، بلکہ اگلا اعزاز وہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہی ہوتا تھا، میں وہ واحد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں جس کے بستر پر وحی نازل ہو جاتی۔ باقی ساری ازواج مطہرات کو یہ حکم تھا کہ جب وحی نازل ہونا شروع ہوتی ان سب کو حکم تھا کہ وہ بستر سے الگ ہو جائیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو جائیں، کیونکہ وحی کا نزول شروع ہوتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور ساری ازواج مطہرات کو یہ حکم تھا کہ جب بھی ایسی کیفیت طاری ہو اور وحی کا نزول شروع ہو تو اسی وقت جو ہے وہ الگ ہو جائیں،
وہ بستر سے بھی الگ ہو جائیں، وہ کمرے سے بھی الگ ہو جائیں، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول اس طرح سے ہو جائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب فرشتے بھی نازل ہوتے تھے اور کوئی ایسی پابندی نہیں تھی، حتیٰ کہ آپ کے بستر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے، استراحت فرما رہے ہوتے تھے، اور وہاں وحی کا نزول ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں الگ ہو جانے کا حکم نہیں فرمایا۔ یہ بھی اعزاز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ پھر وہ فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور پہلے خلیفہ کی بیٹی ہوں۔ یہ بھی میرا اعزاز ہے، نہ اور کوئی پہلا خلیفہ ہو اور نہ کسی اور کا اعزاز ہو، یہ بھی میرا ہے۔ اور پھر وہ فرماتی ہیں کہ میرا 8واں اعزاز یہ ہے کہ اللہ کریم نے میری برات کا اعلان آسمان سے فرمایا، قرآن کریم کے اندر میری برات کا اعلان ہو گیا، اولئک مبرؤون مما یقولون۔ اور فرماتی ہیں کہ 9واں اعزاز میرا یہ ہے کہ اللہ کریم نے مجھے طیبہ پیدا کیا اور میرے لیے جنت کا پاکیزہ رزق عطا کرنے کی نوید قرآن میں سنائی، لہم مغفرۃ و رزق کریم۔ یہ جو رزق کریم ہے یہ ہے ہی جنتی رزق، عزت والا رزق اللہ کریم نے جو جنتیوں کو عطا فرمانا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ یہ بشارت جنت کی اللہ کریم نے مجھے دے دی، یہ اعزاز بھی میرا اعزاز ہے۔ تو گویا جو آیت نمبر 11 سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا، یہاں پہ اس کی تکمیل ہو رہی ہے، اور اس شاندار طریقے سے ہو رہی ہے، واشگاف اعلان کے ساتھ ہو رہی ہے کہ اولئک مبرؤون مما یقولون۔ جو اب تک جس نے بھی گفتگو کی ہے سارے زبانیں بند کر لیں، اللہ کا قرآن نازل ہو گیا، بس اولئک مبرؤون مما یقولون۔ جو کچھ کسی نے کہا ہے سب سے یہ بری ہیں، لہم مغفرۃ، صرف بری ہی نہیں ہیں، اس ساری کوئی تکلیف تھوڑی پہنچی تھی۔ مہینہ بھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ پریشان رہا، فرمایا کہ اس پاکیزہ گھرانے اور اس سے متعلق سارے جو پاکیزہ لوگ ہیں، لہم مغفرہ، ان سب کے لیے بخشش ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ جو مغفرتن ہے نا، لہم مغفرتن، یہ تنوین عظمت کے لیے ہے، ان کے لیے عظیم مغفرت ہے، عام مغفرت نہیں ہے، ان کے لیے خاص مغفرت ہے، سبحان اللہ۔ ورزق کریم، اور ان کے لیے بہت عزت والا رزق، یعنی جنت ہے، اور جنت کے اندر عزت والا رزق ہے۔ اب دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ یہ 5واں گویا حکم تھا اور 5واں حصہ تھا اس پورے مضمون کا، جو سارا کا سارا پاک دامنی پر مبنی ہے، سورت کے آغاز سے لے کر یہاں تک۔ اور بدکاری کی سزا کا ذکر ہو، یا حد قذف ہو، یا لعان کی بات ہو، یا یہ واقعہ کے بارے میں آیات ہوں، ساری کی ساری پاک دامنی کے حوالے سے۔ لیکن یہاں آ کے اللہ کریم نے یہاں سے آن ورڈز، یعنی آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 29 تک، یہ جو 3 آیات ہیں، یہاں گھروں میں داخلے کے احکام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ استیزان بھی کہہ سکتے ہیں، محدثین نے اپنی کتابوں میں باب باندھے ہیں، باب الاستیزان، اور اس کی بنیاد یہ آیات، پھر احادیث کے اندر اس کی تفصیل ملتی۔ باب الاستیزان کا مطلب ہے اجازت لے کے کسی کے گھر جانا چاہیے، یعنی یہاں سے لے کر آن ورڈز وہ احکام ہیں جو بدکاری کی طرف لے جانے والے ہیں، سد ذرائع کے طور پر، یعنی ذریعے کو، اس دروازے کو بند کرنے کے طور پر۔ جیسے فرمایا کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو یہاں اس کے قریب جانے کے جتنے راستے ہو سکتے تھے ان کو بند کرنے کے لیے اب یہ پہلا حکم ہے، گویا اس بدکاری اور جتنی بھی اب تک گفتگو ہوئی تھی اور اس کے احکام آئے تھے، ان کی طرف جانے والے جو ذرائع ہیں ان کو بند کرنے کے لیے پہلا حکم ہے کہ گھروں میں کسی کے گھر میں بھی داخل ہونا تو اجازت لے کے داخل ہوا کر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا،
ایک اصول سمجھ لیجئے کہ اپنے گھر کے علاوہ جس گھر میں بھی جانا ہے، چاہے وہ جتنے بھی سگے رشتہ دار ہوں، اجازت لے کے لیے بغیر نہیں جانا۔ لا تدخلوا، داخل نہیں ہونا، بیوتن، کسی بھی گھر میں، غیر بیوتکم، تمہارے اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں داخل نہیں ہونا، کبھی داخل نہیں ہونا، حتی تستانسوا، یہاں تک کہ استیناس نہ کر لو۔ تستانسوا انس سے ہے، انس کا مطلب ہے معلومات لے لو، جب تک تمہیں پوری معلومات نہ ہو جائے اندر کون ہے، اور پھر کیا وہ تمہارے آنے پر راضی ہے، کیا تمہارے ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہو گئی ہے، تمہارے اندر جانے پر ان کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے، اندر کوئی غیر محرم تو نہیں ہے کہ تمہارا جانا کسی فتنے کا باعث ہو سکتا ہے۔ جب یہ ساری معلومات حاصل کر لو تو پھر جاؤ، ہے تو یہ استیناس۔ لیکن اور اس کا معنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے استیناس بمعنی استیزان ہی کیا ہے، لیکن یہ استیزان سے کہیں زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ دروازہ کھٹکھٹایا اور بس آپ اندر چلے گئے، نہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اندر سے بے شک اجازت کی آواز آ جائے تو بھی جب تک آپ کو پوری معلومات نہ ہو کہ اس گھر میں کوئی اکیلی خاتون تو نہیں، اس گھر میں کوئی ایسا معاملہ اور ایسا ماحول تو نہیں ہے کہ وہاں جا کے آپ فتنے میں مبتلا ہو جائیں اور وہ فتنہ آپ کے کردار کے اوپر دھبا ثابت ہو یا آپ کے اوپر کوئی تہمت لگ جائے، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا بمواضع التہم، ایسی جگہوں سے بھی بچو جہاں تہمت لگنے کا امکان ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کو گھر چھوڑنے کے لیے تشریف لا رہے، اور راستے میں دو آدمی ملے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سلام کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت مسجد سے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں، راستے میں ملاقات ہوئی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے گزر گئے، پھر واپس آئے، واپس آ کے ان کو بلایا، ادھر آؤ ذرا بات سنو۔ آ گئے، فرمایا یہ میری بیوی، میری زوجہ صفیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، وہ دونوں حیران رہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بارے میں شک کریں گے؟ فرمایا شک کوئی کرے یا نہ کرے، یہ جو بدبخت شیطان ہے نا، یہ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، یہ اس طرح سے انسان کے اندر گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، اندر گھس جاتا ہے اور اس طرح سے گردش کرتا ہے جس طرح سے خون گردش کرتا ہے۔ لہٰذا کسی وقت بھی کسی کے دل میں بھی کوئی خیال آ سکتا ہے، تو صرف اجازت لینا ضروری نہیں، کافی نہیں ہے، اجازت کے ساتھ پوری معلومات ہونی چاہیے۔ حتی تستانسوا، حتی تستاذنوا نہیں فرمایا، حتی تستانسوا فرمایا ہے۔ پوری معلومات، اس میں اجازت بھی شامل ہے کہ پوری معلومات ہوں کہ اندر کتنے لوگ ہیں، کیا حالات ہیں، اجازت ہے اندر آنے کی۔ جب یہ سارے معاملات ہو جائیں پھر آپ اس کے اندر داخل ہوں، مگر نہ کبھی داخل نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور اس استیناس میں، اس معلومات حاصل کرنے میں، اور معلومات و اجازت یوں کہہ لیجئے، معلومات و اجازت حاصل کرنے میں سب سے مین رول اور سب سے ابتدا جس چیز سے ہوتی ہے وہ السلام علیکم سے ہوتی ہے۔ السلام علیکم کہنا ہے، پھر بات کا آغاز ہوگا، بلند آواز سے السلام علیکم کہو اور پھر اس میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، یہ اللہ نے تو یہی فرمایا کہ جو بیوتن غیر بیوتکم، جو تمہارے اپنے گھر ہیں ان کے علاوہ جس گھر میں بھی داخل ہونا ہے اجازت لے کے داخل ہونا ہے، حتیٰ کہ خود اپنا گھر ہو۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیر تک باہر رہا ہو اور لمبے عرصے کے بعد واپس گھر آ رہا ہو تو بغیر گھر والوں کی اطلاع کے وہ گھر نہ آئے، اور خاص طور پر رات کو نہ آئے۔ یعنی ایسے جیسے گھر والوں کی چوری پکڑنی ہوتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، رات کو اچانک آپ آ کے اپنے گھر داخل ہو جائے، نہیں، اپنے گھر اگر داخل ہونا ہے تو رات کو داخل نہ ہو اور اطلاع کر دے کسی طریقے سے۔ اب دیکھیں اس دور میں تو نہیں اطلاع کرنے کی اس طرح کے طریقے تھے، آج کل تو ٹیلی فون موجود ہے، آپ فون کریں، اپنے اہل خانہ کو بھی فون کریں کہ میں گھر پہنچ رہا ہوں،
یعنی کتنی نزاکتیں ہیں، کتنی خوبصورتی ہے سماجی تعلقات میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے ہمیں عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. یعنی ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی کیفیت میں ہو جو آپ اس کو پسند نہ کرتے ہو. ایک صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ماں کے گھر میں بھی سلام کر کے جایا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس میں بھی اپنی ماں کے ساتھ. اس نے کہا جی میں اپنی امی کے ساتھ رہتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر بھی السلام علیکم کہہ کے جایا کرو اور اجازت لے کے جایا کرو. وہ کہتا ہے حضرت میں اس کا خادم ہوں، اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر بھی السلام علیکم کہہ کے اور اجازت لے کے جایا کرو. وہ پھر حیران ہوا کہ یہ میں تو اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں، اس کی خدمت بھی کرتا ہوں، مجھے پھر بھی اجازت لے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ تو اپنی والدہ کو برہنہ حالت میں دیکھے؟ کہتا نہیں. تو فرمایا پھر السلام علیکم کہہ کے جاؤ نا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ جب بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبا عرصہ نہیں، روز جب کام سے واپس آتے تھے تو پہلے دروازے پہ کھڑے ہو کے کھنکارتے تھے اور اس طرح سے رک جاتے تھے تھوڑی دیر کہ مجھے معلوم ہو جاتا تھا کہ عبداللہ آ گئے ہیں، اور میں اپنے آپ کو درست کر لیتی تھی اور پھر وہ داخل ہوتے تھے. سبحان اللہ. کتنی خوبصورت نزاکتیں، اور ان ساری نزاکتوں کو شریعت جو ہے وہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اور ایسے طریقے سے کہ ہم سب کی، اور جو اہل خانہ ہیں خواتین ان کی بھی اور جو مرد ہیں ان کی بھی، سب کے عزت و وقار کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو پردہ رکھا ہے وہ پڑا رہے. اس طریقے سے اللہ کریم نے یہ احکام دیے. لہٰذا اپنے گھر میں بھی داخل ہونا ہے تو اجازت لے لے، السلام علیکم کہہ لے، کوئی کھڑکا دڑکا کر لیں، بیل دے لیں. آج کل تو ڈور بیل ہے، بیل دے لیں اور تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں. کیا حرج ہے اس میں؟ گھر کے اندر جو بھی صورتحال ہے وہ ذرا سیدھی ہو جائے، درست ہو جائے، پھر آپ گھر میں داخل ہو. اور طریقہ فرمایا وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا. جس گھر میں بھی جانا ہے اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے السلام علیکم کہنا. اور یہ جو السلام علیکم ہے یہ صرف السلام علیکم کہہ کے آپ کھڑے ہو جائیں، ساتھ کچھ بتائیں نہ کہ میں کون ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بڑے واقعات اس طرح کے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے سیدھا داخل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واپس جا، چل. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ بس تو آ گیا ہے بس ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا واپس جا، دروازے سے دوبارہ السلام علیکم کہے اور پھر آ. یعنی اگر السلام علیکم کہے بغیر آ گیا ہے تو اس کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی معاشرتی، کوئی روحانی، کوئی نفسیاتی خرابی ہے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس بھیجا. اور واپس جاؤ، دروازے پہ السلام علیکم کہہ کے پھر واپس آؤ. اسی طرح ایک شخص آیا، آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کہتا ہے کہ ادخل، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آپ نے اپنے خادم سے کہا جاؤ اس کو جا کے اجازت مانگنے کا طریقہ سکھاؤ. حالانکہ وہ یہی کہہ رہا تھا ادخل، کیا میں اندر آ سکتا ہوں، اجازت ہی مانگ رہا تھا. آپ نے اپنے خادم سے کہا اس کو جا کے اجازت مانگنے کا طریقہ سکھاؤ. تو وہ گیا اور اس کو جا کے کہا کہ تو اس طرح کہے السلام علیکم ادخل. تو اس طرح کہے السلام علیکم پہلے کہے اور پھر کہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں. اور جب اس نے اس طرح سے کہا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اندر آنے کی اجازت عطا فرمائی. لہٰذا اس طرح سے جو یہ گھر میں آنے کی جو اجازت ہے، اللہ اکبر، اس کے لیے یہ ڈسپلن گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اور پھر اس ڈسپلن میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب آپ السلام علیکم کہہ رہے ہیں اور گھر والوں سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں تو آپ نے دروازے کے سامنے نہیں کھڑا ہونا، یا دروازے کے ادھر کھڑے ہوں، دروازے کے ادھر کھڑے ہوں. یعنی کوئی شخص آیا اور آ کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا اور آ کے اس نے اجازت مانگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہا کدا ان کا او ہا کدا، یا ادھر ہو جا یا ادھر ہو جا. مطلب یہ کیا ہوا سامنے کھڑے ہو کے تم مانگ رہے ہو؟ بلکہ آپ نے فرمایا جو اصل اجازت ہے وہ نگاہ ڈالنے کی ہی تو اجازت ہے. جو مانگ رہے ہو نگاہ تم نے پہلے ڈال لی ہے، اجازت اب کس چیز کی مانگ رہے ہو؟
یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. گھر کے اندر اگر نگاہ تم نے بغیر اجازت کے ڈال لی تو اسی کی تو اجازت مانگنی تھی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. نگاہ ڈالنے کی اجازت تھی وہ پہلے ڈال لی ہے, اب اس کے بعد فائدہ کیا ہے؟ اللہ. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں نگاہ ڈالے, جھانکے, یہ چاہے اجازت لینے کے لیے آیا کھڑا ہے اور چاہے وہ کسی اور وجہ سے گھر سے گزرتے ہوئے وہ کسی کے گھر میں جھانکتا ہے اور آگے سے گھر والا ولم تاد اللہ, اجازت نہیں لی, نگاہ ڈالنے کی اجازت نہیں لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے کہ نہیں ہونا یہ بعد کا مرحلہ ہے. جو اس کے گھر میں نگاہ ڈالنی ہے اصل میں اجازت اسی کی ہے. انما الاستئذان من النظر. اور ہم باہر کھڑے ہوتے ہیں اور سارا جھانک جھونک کے گھر کا ماحول کا پہلے جائزہ لے لیتے ہیں, جائزہ لے کے کہتے ہیں چل اب بیل دے دوں, ہاں جی اب بیل دے دوں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر نگاہ ڈال لی تو پھر آپ اجازت کس چیز کی لینی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو اطلع فی بیتک احد, اگر تمہارے گھر میں کوئی شخص جھانکے ولم تاذن لہ, اور آپ سے اجازت نہیں لی اس نے اور اس نے جھانکا ہے بس, تو آپ نے فرمایا کہ اس کو آپ نے کسی کنکری سے یا کسی چھڑی سے مارا آگے سے اور اس کی آنکھ پھوڑ دی, فرمایا تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں. یعنی آپ کا گھر ہے, آپ کی چادر چار دیواری کا ایک تقدس ہے, اور وہ یہی تو تھا کہ وہ آپ کے گھر میں نگاہ ڈالنے سے پہلے اجازت لیتا. اگر اس نے اجازت نہیں لی تو اب آپ اگر اس کی آنکھ پھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. حالانکہ معلوم ہے کہ جو قصاص کا قانون اللہ کریم نے قرآن میں بیان فرمایا, العین بالعین, جو آنکھ کے بدلے تو آنکھ ہوتی ہے, لیکن یہاں فرمایا کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں اگر اس طرح کا کام کرے. یہ ہے اس تفصیل کے بنیادی نکات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت کے لیے ہمیں ایک ضابطہ عطا فرمایا. فرمایا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون, یہ تمہارے لیے بہترین. کیا مطلب؟ معاشرے کا سارا ڈسپلن قائم رہتا ہے, پاکیزگی اور پاک دامنی کی حدود بھی قائم رہتی ہیں اور سارے معاملات درست رہتے ہیں اگر یہ استئذان کا قانون درست ہو جائے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا, اور اگر آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور آگے کوئی ہے ہی نہیں گھر میں, مطلب آپ نے بیل دی, آپ نے آوازیں دیں, آپ نے السلام علیکم کہا, السلام علیکم کیا میں اندر آ سکتا ہوں, سب کچھ کہا, اندر کوئی ہے ہی نہیں, آواز ہی کوئی نہیں آ رہی, تو پھر یہ نہیں ہے کہ آپ نے دروازہ کھلا ہے اندر جا کے دیکھنا ہے کہ دیکھ لیں کوئی ہے کہ نہیں. نہیں, فرمایا فلا تدخلوها, نہیں جانا اندر اس گھر کے اندر. ہو سکتا ہے اندر کوئی معاملہ ایسا ہو کہ کوئی موجود ہو اور وہ آپ کو نہ کہہ سکتا ہو کہ آپ اندر آ جاؤ, نہ آپ کو کوئی جواب دے سکتا ہو, یا یہ چاہ رہا ہو کہ آپ اندر نہ آئیں. اندازہ تو کریں سبحان اللہ کتنی خوبصورت تعلیم ہے کہ پھر اگر اس تعلیم پر عمل کرنے والے سارے معاشرے والے ہونا تو پھر یہ نہیں کہنا پڑتا کہ جا کے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ جا کے کہو ابو گھر پہ نہیں ہے, پھر یہ نہیں کہنا پڑتا. آپ گھر پہ ہیں بے شک, آپ دوسرے کو جواب نہیں دینا چاہتے, آپ اس کے ساتھ گفتگو نہیں کرنا چاہتے, آپ گھر میں ہیں تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اس گھر میں جہاں سے اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا آپ اس گھر میں داخل نہ ہوں. فلا تدخلوها, چاہے رشتہ دار کا گھر ہے چاہے بہن بھائی کا گھر. آج کل تو دیکھیں حالات اس قدر ہیں کہ آپ کسی کو کہہ دینا کہ بھائی آنے سے پہلے فون کر لیا کرو اور آنے سے پہلے اطلاع دے دیا کرو, ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہوئی, میں نے تمہارے گھر آنا, میں پہلے اب اجازت لوں, وزیر اعظم کو خط لکھوں بھلا میں تمہارے گھر آنا ہے. یعنی ناراضگی کا اظہار کہ میں یہ کیوں کروں. حالانکہ یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ جب بھی جانا ہے اجازت لے لیں, اور اگر آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا, اگر کسی گھر میں کوئی بھی نہیں ہے فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ, ہاں اگر اندر سے کوئی اجازت آ جائے تو داخل ہو جاؤ, اگر اجازت نہیں ہے تو داخل نہیں ہونا. ہاں ایسے گھر جن کے اندر کوئی بھی نہیں ہے پہلے سے اجازت لی ہوئی ہو, حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ, گھر کے مالک نے آپ کو پہلے ہی کہا ہو کہ ٹھیک ہے بھائی یہ میرا گھر ہے تو تم نے اس گھر میں جانا ہے, جا کے یار موٹر شوٹر چلا آنا,
مرغیوں کو دانا چارہ دے دینا اور پانی شانی پلا آنا اور کیاریوں کو پانی لگا آنا، اس گھر میں چلے جانا، اجازت اہل خانہ نے دی ہوئی ہو، اس گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، پھر آپ جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی کسی بھی طرح کی اجازت، گھر کا کام کروانا ہے، آپ کو کسی نے کہہ دیا ہے کہ یار وہاں چلے جانا، یعنی پہلے سے اجازت دی ہوئی ہے تو پھر ٹھیک۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا۔ اب ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے گھر والا کہے کہ یار واپس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، ہمارے معاشرے میں پاسبلٹی ہے اس کی کہ کوئی کسی کو کہہ دے کہ واپس چلے جاؤ، میں تمہیں نہیں ملنا چاہتا، انا للہ و انا، فساد نہ پڑ جائے۔ کوئی کسی کو کہہ دے کہ بس واپس چلے جاؤ، اللہ وہ تو پھر ہمیشہ کے لیے واپس جائے گا، وہ کہے ٹھیک ہے پھر میں تو جا رہا ہوں، اب آئندہ تیرے گھر نہیں آؤں گا۔ فرمایا ہوا ازکا لکم، واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اللہ زیادہ پاک دامنی کا ذریعہ ہے۔ اندر بیچارہ پتہ نہیں کس مسئلے میں ہے، کس پرابلم میں ہے، اس نے اگر کہہ دیا چلے جاؤ تو تم چلے جاؤ۔ اور فرمایا ہوا ازکا لکم، اگر ملنے آئے تھے، صلہ رحمی کرنے آئے تھے، کسی کام سے آئے تھے، اس کو صدقہ دینے آئے تھے، اس کے ساتھ کوئی بھی نیکی کرنے آئے تھے، وہ جتنی بڑی سی بڑی نیکی ہو، اگر اس نے یہ کہا نا واپس چلے جاؤ، تو واپس چلے جانا زیادہ بڑی نیکی ہے۔ جتنی بھی بڑی نیکی کرنے کے لیے تم آئے ہو، قرآن کہتا ہے ہوا ازکا لکم فارجعوا ہوا ازکا لکم، واپس چلے جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ مفسرین نے لکھا ایک صحابی تھے، اللہ اکبر، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اس موقع کی تلاش میں ہوں کہ کہیں میں کبھی کسی کے گھر جاؤں اور گھر والا کہے کہ تم واپس چلے جاؤ، میں یہ نیکی لینا چاہتا ہوں۔ ہوا ازکا لکم، جو قرآن نے کہا ہے نا ہوا ازکا لکم، مجھے کبھی ایسی سچویشن پیش آئے، میں تو ڈھونڈ رہا ہوں کہ کبھی میں کسی کے گھر جاؤں اور وہ کہے کہ یار واپس چلے جاؤ، تو ایسی سچویشن آئے تو مجھے یہ والی نیکی ملے، ہوا ازکا لکم، زیادہ پاکیزہ ہے۔ واللہ بما تعملون، اور اللہ تعالی ہر اس چیز کو جو تم کر رہے ہو علیم، خوب جانتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اور تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں، لیس علیکم جناح، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، ان تدخلوا، یہ کہ تم داخل ہو جاؤ، بیوتاً، کسی ایسے گھر میں، غیر مسکونہ، جس گھر میں کوئی نہ رہتا ہو، یعنی اس گھر میں کوئی کسی نے سکونت اختیار نہیں کی ہوئی، مستقل کوئی نہیں رہ رہا، تو اس گھر میں، اس مکان میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ اس سے مراد کون سے گھر ہو سکتے ہیں؟ ایک تو وہ گھر ہو سکتے ہیں کہ ابھی نئے نئے بنے ہوں، اور ابھی نئے بنے ہیں، اشتہار لگا ہے کہ یہ بکنے کے لیے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ان گھروں میں کوئی نہیں رہتا، اور آپ وہاں چلے جائیں، فیہا متاع لکم، آپ کے لیے وہاں جانے میں کوئی فائدہ ہے، کسی مقصد کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ بے مقصد کہیں نہیں جانا چاہیے۔ فیہا متاع لکم کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں کوئی بھی نہ رہتا ہو تو بغیر مقصد کے کسی بھی جگہ نہیں جانا چاہیے۔ البتہ جو غیر مسکونہ ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے بھی مختلف اب معاشرے کے اندر مختلف جگہوں کی کیا سارائیاں کی ہیں کہ فلاں چیز بھی غیر مسکونہ مکان ہے، فلاں چیز بھی غیر مسکونہ گھر ہے، تو آپ اپنے معاشرے میں اندازہ کر سکتے ہیں کون کون سی جگہ جو ہے وہ غیر مسکونہ جہاں کوئی رہتا نہیں ہے۔ مثلا اس سے مراد مسافر خانے ہو سکتے ہیں، مہمان خانے ہو سکتے ہیں، گیسٹ ہاؤسز ہو سکتے ہیں، اور کوئی جہاں پہ عام لوگوں کو آنے جانے کی اجازت ہے، پبلک پلیسز ہیں جہاں آنے جانے کی، دکان ہے، بہت بڑی دکان ہے، یہ بہت بڑے بڑے مالز آج کل بنے ہوئے ہیں جہاں پہ پبلک کے لیے ہوتے ہیں، آنے جانے کے لیے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ سارے کے سارے غیر مسکونہ مکان ہیں، اور ان کے اندر آپ چلے جائیں، اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ نہ کوئی رہ رہا ہے، نہ وہ کسی کی ایسی اس طرح سے اندر پرائیویسی کے اندر کوئی مداخلت ہے، لہٰذا کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ جا سکتا ہے اس طرح کی جگہوں میں، لیکن جانا کہاں ہے؟ فیہا متاع لکم، تخصیص ہے جس میں کوئی فائدہ ہو اور کسی مقصد کے لیے جانا ہو، بے مقصد کہیں نہ جاؤ۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے بارے میں تو بالکل کلیئر کٹ آپ نے فرمایا ہے کہ سفر جو ہے یہ قطعۃ من العذاب، یہ تو عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، اور یہ
کوئی شخص بے مقصد سفر نہ کرے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر آپ جس مقصد سے سفر کیا تھا، جو ہی مقصد مکمل ہوا ہے فوراً واپس آ جائیں۔ لہٰذا اب یہاں اب قریبی محلے کا گھر بھی ہے، غیر مسکونہ ہے، آپ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں تو جانا ہے تو با مقصد کسی مقصد کے لیے جائیں، اگر مقصد کوئی نہیں ہے تو بالکل جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ لہذا کوئی شخص جو ہے وہ ظاہری طور پر لوگوں کو یہ شو کرے کہ مجھے تو وہاں پہ کام تھا، شو کرے کہ جناب میں تو وہاں پہ اس لیے گیا تھا، یہ جو مدارس کے اندر اور اسکولوں کے اندر اور کالجز کے اندر اور یونیورسٹیوں کے اندر جو کلاس رومز بنے ہوتے ہیں، یا مختلف جو پبلک سیکریٹریٹ بنے ہوتے ہیں یا آفیسز بنے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے غیر مسکونہ میں آ سکتے ہیں، اور ان میں سے کسی بھی جگہ جانے پہ کوئی روکتا تو نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، اور شریعت میں بھی کوئی نہیں روکا ہوا، لیکن ایک شرط لگائی ہے شریعت نے، فیہا متاع لکم۔ ایسے جو گھومنے پھرنے بندہ چلا جاتا ہے نا، میں گھومنے پھرنے، آؤ ذرا گھومنے پھرنے جائیں، یہ غلط ہے۔ کوئی مقصد ہو تو پھر جائیں، خواہ مخواہ نہ جائیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو شو کر رہے ہیں کہ ہاں جی مجھے تو بڑا کام تھا وہاں، میں تو جناب یونیورسٹی میں یا فلاں کالج میں فلاں اسکول میں تو فلاں کام سے گیا تھا، لوگوں کو شو کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، لوگوں کو تم شو کر لو گے لیکن اللہ جانتا ہے کہ تم نے کیا حرکت کی ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو تم نے دل میں چھپایا ہوا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ، دنیا میں بہت ساری چیزیں چھپ جاتی، اللہ کو معلوم ہے، اور وہ کیوں نہ معلوم ہو، اس نے یہ مشینری خود بنائی ہے، اور جس نے یہ مشینری بنائی ہے بھلا اس کو نہیں پتا؟ اس کو سب پتہ ہے، یہ کس وقت کیا سوچتا ہے اور کس طرح سے دو نمبریاں کرتا ہے، اس کو خوب معلوم۔ الا یعلم من خلق، کہ جس نے پیدا کیا کیا خوب وہی نہیں جانتا، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ ہے ہی بہت باریک بین اور باخبر۔ لہذا فرمایا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا